अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 45। तुम क्यों परेशान हो? सुल्तान ने कहा। इसलिए कि उसने तुम्हारे बाप को जहर पिला पिला कर मार डाला था, या इसलिए कि उसने तुम्हें अगवा कराया था? मैं मानता हूँ कि उसने तुम्हें नवाबजादा हमीदुल्लाह खान की जागीर में कत्ल होने से बचाया था, फिर उसने हमारा भी साथ दिया था, लेकिन वो इस काबिल नहीं कि तुम उसके लिए परेशान होते फिरो और उसके बुलाने पर चले जाओ। उसे अब जहन से उतार दो सिकंदर। वो उड़ता पंछी है, उसका कोई आशियाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ठिकाना तो मेरा भी कोई नहीं था, आशियाना भी नहीं था, लेकिन शहनाज के साथ मिलकर तो मैं आशियाना नहीं बना सकता था। सुल्तान ठीक कहता था, शहनाज को भूल जाना ही बेहतर था। उस रात मैं कमरे में तन्हा था। सुल्तान और लाजो की शादी को बहुत दिन हो गए थे। मैं एक बार फिर उल्टे सीधे ख्यालों की भूल भलियों में गुम हो गया। मैं रोया नहीं, आहें ना भरी, लेकिन जहन पर उदासियों की घटाएं छाई रहीं। उस जहनी कैफियत में मैंने कापी ली और एक ख़त लिखना शुरू कर दिया। मैं बगैर सोचे लिखता गया, फिर लिफाफे पर एड्रेस लिखा, ख़त उसमें डाला, लिफाफा बंद किया और लेटर बॉक्स में डालने के लिए चल पड़ा। अपनी वो जज्बाती हालत मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मैं इस तरह चला जा रहा था जैसे मुझ पर कोई पुरइसरार असर हो गया हो और मुझे अपने आप पर काबू ना रहा हो। मुझे ये भी याद है कि मैंने लिफाफा लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेटर बॉक्स बाहर सड़क पर था। जब खत लेटर बॉक्स के अंदर गिरा तो उसकी हल्की सी आवाज़ पैदा हुई। उस आवाज़ ने मुझे बेदार कर दिया। मैं उस जहनी कैफियत से जो मुझ पर तारी हो गई थी इस तरह निकल आया जैसे किसी ने मुझे गहरे पानी में से निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया हो। पहला ख्याल ये आया कि ना चाहते हुए भी मैंने शहनाज को ख़त लिखा है, और जो कुछ लिखा है वो बेकायमी होशो हवास नहीं लिखा। मैंने तो सुल्तान की बात मान ली थी कि शहनाज को जहन से उतार दूंगा, और मैंने फ़ैसला कर लिया था कि शहनाज के ख़त का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैंने ख़त लिख दिया। यह मेरा इरादा नहीं था। मुझसे ख़त किसी और कुव्वत ने लिखवाया था। मैं परेशान सा हो गया और मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे अपने ऊपर काबू पाना चाहिए। शहनाज ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ना था। मेरा काम ऐसा था जिसमें मुझे ज़हनी यकसोई और हाज़र दिमागी की ज़रूरत थी। मैंने याद करने की कोशिश की कि मैंने शहनाज को क्या लिखा है। मुझे याद आ गया। मैं आज रात तन्हा हूँ, मैंने लिखा था। सुल्तान का साथ यूँ छूट गया है कि उसने एक हिंदू लड़की को मुसलमान करके उसके साथ शादी कर ली। इस तन्हाई और उदासी में तुम्हारा ख़त मिला तो तन्हाई की तलखी कुछ कम हो गई, जैसे तुम मेरे पास आ बैठी हो। मैं शायद तुम्हारे ख़त का जवाब नहीं देना चाहता था, फिर भी जवाब दे रहा हूँ। यह तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत ही तो हो सकती है जिसने मुझसे ख़त लिखवा लिया। मैं ऐसी चंद और जज्बाती लिखे थी जो मुझे नहीं लिखनी चाहिए थी। शहनाज को तो मेरे जज्बात अच्छे लगे होंगे, लेकिन मैंने अपने आप को उसके आगे झुका दिया था। मुझे ये तासुर नहीं देना चाहिए था कि मैं उसके बगैर उदास हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता, मैंने लिखा था। ये तो हो नहीं सकता कि तुम्हें अपनी या किसी और की नौकरानी बनाकर रख लूँ। तुम मुझसे इतनी दूर हो, फिर भी मुझे अपने साथ समझो। किसी दौलतमंद के साथ शादी ना करना, कोई ना कोई शरीफ आदमी मिल जाएगा। ये याद रखना कि जो आदमी शरीफ होता है वो दौलतमंद नहीं होगा। दौलत और शराफत इकट्ठी नहीं रह सकती।
अपने आप को हसीन समझना छोड़ दो। तुम्हारा हुस्न तुम्हें ये धोखा दे रहा है कि तुम शहज़ादी हो और तुम्हारे लिए नवाब या नवाबज़ादा होना चाहिए। तुम ना बताओ तो भी मैं जानता हूँ कि लोग तुम्हारे मतलब क्या बातें करते होंगे। तुम अपनी माँ और मेरे बाप के गुनाहों की सज़ा भुगत रही हो। बर्दाश्त करो, अपने आप को पत्थर बना लो। मुझे एक बुज़ुर्ग ने कहा था कि पत्थर बन जाओ और उनके सरों पर गिरो जिन्होंने तुम पर जुल्म किया है। इसीलिए मैं डाकू बनने चला गया था। मुझे और जो कुछ याद आया वो ये लिखा था, तुम्हारी माँ ने जिस दौलतमंद आदमी को तुम्हारे पीछे डाल दिया है उसे अपने पीछे पड़ा रहने दो और उसे उंगलियों पर निचाती रहो। एक ना एक दिन वो मायूस होकर तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। अगर कोई मुश्किल आ पड़ी तो मुझे लिखना, मैं आ जाऊंगा। खत लेटर बॉक्स के पेट में जा चुका था, अब वापस नहीं आ सकता था। तकरीबन 1 महीना और गुजरा तो एक खत सुल्तान को मिला। लिखने वाले का नाम नहीं लिखा था, ना उस जगह का नाम लिखा था जहां से खत लिखा गया था। टिकट पर डाकखाने की जो मोहर लगी हुई थी वो इतनी मध्यम थी कि उसके अल्फाज पढ़े नहीं जा सकते थे। आखिर के 2 हरूफ ए और आर ज़रा वाज़े थे। इन 2 हरूफ पर ख़त्म होने वाले बेशुमार शहर थे। लिखा था, लाजवंती को उसके बाप के हवाले कर दो, वरना तुम्हारे बाप को लाजवंती की जो कीमत देनी पड़ेगी वो तुम्हारी जान से कम नहीं होगी। अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो हमारे हुक्म की तामील फ़ौरन करो। सुल्तान ने यह ख़त इंस्पेक्टर विलकाक्स को दे दिया। विलकाक्स ने ख़त एसपी जॉनसन को दिखाया और सुराग रसानी शुरू हो गई। लेकिन स्पेशल ब्रांच में कोई ऐसा जादूगर नहीं था जो ये मालूम कर लेता कि ये ख़त किसने लिखा है और कहाँ से लिखा है। चंद दिनों के बाद अंग्रेज़ अफसरों ने ये राय दी कि ये ख़त दहशत गर्दों का नहीं बल्कि ये हिंदुओं का है और उनका ताल्लुक़ उनके मज़हब के साथ है। वो अपनी लड़की अपने मज़हब में वापस लेना चाहते हैं। ये उस दौर का वाक़या है जब अंग्रेज़ के पंजे हिंदुस्तान में बड़े गहरे उतरे हुए थे। अंग्रेज़ अपनी बादशाही के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं किया करते थे। एसपी जॉनसन ने हुक्म दिया कि लाजवंती के बाप को तलब किया जाए। 1 घंटे के अंदर एक हिंदू इस तरह बरामदे में दाखिल हुआ जैसे उसके कंधों पर इतना बोझ रखा हुआ हो जो उसकी हिम्मत से बाहर हो। उसने हिंदुओं का रवायती लिबास पहन रखा था। सर पर कपड़े की कश्ती नुमा टोपी, कुर्ता और धोती जिसका एक पल्लू टांगों में से आगे से गुजार कर पीछे कमर के साथ उड़सा हुआ था। इंस्पेक्टर विलकाक्स उसे तफ्तीश वाले कमरे में ले गया। 2 घंटे बाद वो उस कमरे से निकला। उस पर तशद्दुद नहीं किया गया था, लेकिन उसकी ये हालत हो गई थी कि सर डोल रहा था। वो पहले से ज़्यादा झुक गया था और वो चलता इस तरह था कि कदम रखता कहीं और पड़ता कहीं और था। उसके पीछे इंस्पेक्टर विलकाक्स मुस्कुराता हुआ कमरे से निकला। लाजवंती के बाप को पाबंद करने के लिए एक और कमरे में बिठा दिया गया। उसने चंद एक नाम बताए थे, उन सब को तलब करना था। हिंदुस्तान में आज यूँ होता है कि कोई मुसलमान या ईसाई लड़की हिंदू हो जाए तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अगर एक हिंदू लड़की मुसलमान हो जाए तो सारे हिंदुस्तान में भूचाल आ जाता है और हिंदू मुसलमानों को कत्ल करने लगते हैं। अब तो उनकी अपनी बादशाही है, मुसलमानों को वो अपना गुलाम समझते हैं। अंग्रेज़ों के दौर में भी हिंदुओं का रवैया ऐसा ही होता था। लाजवंती के बाप को पूछा गया उसे किस किस आदमी ने कहा था कि वो लाजवंती को वापस लाएंगे और कहाँ कहाँ ये बातें होती रही हैं। हमें मालूम हुआ कि वो टालने की कोशिश करता रहा। उसे एहसास नहीं था कि वो अंग्रेज़ की खुफिया पुलिस के हाथ में है। इंस्पेक्टर विलकाक्स ने उसे ये एहसास दिला दिया
اور جب تفتیشی انداز میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا تو یہ ہندو جو محض ایک دکاندار تھا چکرانے لگا اور اس نے سارا راز اگل دیا۔ اس نے اپنے پنڈت اور چند ایک سرکردہ ہندوؤں کے نام بتائے جو لاجونتی کو اپنے مذہب میں واپس لانے کی کوشش میں شامل تھے۔ ان تمام ہندوؤں کو، جن کی تعداد 5 یا 6 تھی، ہیڈ کوارٹر میں طلب کیا گیا۔ ان میں شہر کا ایک پنڈت بھی تھا۔ اس سے پوچھ گچھ ولکاکس اور ایک اور انگریز سب انسپکٹر کرتے رہے۔ آخر میں اس ہندو کی نشاندہی ہو گئی جس نے ہردوار جا کر یہ خط لکھا اور پوسٹ کیا تھا۔ وہ ہندوان میں شامل تھا، اسی روز ہردوار سے واپس آیا تھا۔ تم لوگوں نے ایک پولیس آفیسر کو قتل کی دھمکی دی ہے، ایس پی جانسن نے انہیں کہا۔ اس جرم کی سزا کم از کم 2 سال ہے۔ اگر ہم تم لوگوں کو پوری طرح خراب کرنا چاہیں تو 10 سال کے لیے سب کو سزائے قید دلا سکتے ہیں، لیکن ہم تمہیں ایک موقع دیتے ہیں۔ ہم کسی کے مذہب میں دخل نہیں دیتے۔ یہ مذہب کا معاملہ نہیں۔ جس لڑکی کو تم لوگ اپنے مذہب میں واپس لانا چاہتے ہو اس کی حفاظت حکومت کر رہی ہے، کیونکہ اس نے دہشت گردوں کا ایک گروہ پکڑوایا ہے۔ اگر تم لوگ اس لڑکی کے ساتھ یا اس کے خامند سب انسپکٹر سلطان احمد کے ساتھ کوئی بدماشی کرو گے تو ہم تمہیں دہشت گرد قرار دے کر سزائے موت بھی دلا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے نیک چلنے کی ضمانت لیں گے اور آپ اس کی تحریر دیں گے۔ ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو سب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان سے نیک چلنے کی ضمانت لے لی گئی اور انہیں چھوڑ دیا گیا۔ ایس پی نے سلطان احمد کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ احتیاط کرے اور ان لوگوں سے چکنا رہے۔ تم شاید ہندو ذہنیت کو پوری طرح نہیں سمجھتے، ایس پی نے سلطان احمد سے کہا۔ انہوں نے ہمارے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور پورا یقین دلایا تھا کہ وہ کوئی بدماشی نہیں کریں گے، لیکن ہم ان پر کبھی بھی یقین نہیں کریں گے۔ یہ ہندو لوگ پیٹھ پر یا زمین کے نیچے سے وار کیا کرتے ہیں۔ ہندو اگر تمہارا گہرا دوست ہو تو بھی اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ سلطان اب بھی دلیری کی باتیں کرتا تھا، لیکن مجھے اس کے متعلق فکر پیدا ہو گیا تھا۔ ان 2-3 مہینوں میں مجھے بہت حد تک یقین ہو گیا تھا کہ لاجو مکمل طور پر وفادار ہے۔ کچھ دن اور گزرے تو شہناز کا ایک اور خط آ گیا۔ خط مختصر تھا۔ خدا کے لیے جلدی پہنچو، شہناز نے لکھا تھا۔ میرے دونوں بھائی گرفتار ہو گئے ہیں۔ اگر وہ کسی اور جرم میں پکڑے جاتے تو مجھے ذرا بھی دکھ اور غم نہ ہوتا اور میں تمہیں اتنی دور سے نہ بلاتی۔ تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ وہ میری عزت پر مر مٹے ہیں۔ انہوں نے مجھے اس دولت مند آدمی سے بچایا ہے جسے میری ماں نے میرے پیچھے ڈالا تھا۔ میں خود حیران ہوں کہ میرے بھائی اچانک غیرت مند کس طرح ہو گئے ہیں۔ بات بڑی لمبی ہے، میں لکھ نہیں سکتی۔ ایک تو میرے بھائی گرفتار ہو گئے ہیں، دوسرا یہ کہ تھانے دار میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ خط پڑھ کر مجھے یوں لگا جیسے ایک شعلہ بھڑک کر مجھے جلا گیا ہو۔ میں نے کبھی کوئی قدم سوچے بغیر نہیں اٹھایا تھا، لیکن شہناز کے خط نے میری یہ حالت کر دی کہ میں نے خود کچھ سوچا نہ سلطان سے مشورہ لیا۔ خط اٹھائے انسپکٹر ولکاکس کے دفتر میں جا پہنچا۔ صاحب بہادر، میں نے اسے کہا، میں ایک خط پڑھ کر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ خط کس کا ہے؟ شہناز کا صاحب بہادر، میں نے جواب دیا۔ وہ کسی مصیبت میں پھنس گئی ہے اور اس نے مجھے بلایا ہے۔ اس نے کیا لکھا ہے؟ میں نے اسے خط پڑھ کر سنایا۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، میں نے آپ کو شہناز کے متعلق تمام ضروری باتیں بتا دی تھی، لیکن ایک بات شاید پوری طرح نہیں بتا سکا کہ اس کی ماں اسے روپیہ پیسہ کمانے کا ذریعہ بنانا چاہتی ہے اور شہناز اس کی بات مان نہیں رہی۔ ماں نے کسی آدمی کو اس کے پیچھے ڈالا ہوا ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ماں نے شہناز کو دلی کے ایک سیٹ کے ہاں بیچ ڈالا تھا۔ ہاں، وہ مجھے یاد ہے، انسپکٹر ولکاکس نے کہا۔ تم اسے وہاں سے نکال کر لائے تھے۔ شہناز نے ساری بات نہیں لکھی صاحب بہادر، میں نے کہا۔
معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کو اس کی ماں نے اس کے پیچھے ڈالا تھا اس نے شہناز کو زبردستی اٹھانے کی یا بے آبرو کرنے کی کوشش کی ہوگی اور شہناز کے بھائیوں نے اسے مارا پیٹا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے قتل ہی کر دیا ہو۔ مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ تھانے دار شہناز کو پریشان کر رہا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنی دلکش عورت ہے۔ صاحب بہادر یہ بھی سوچیں، شہناز نے آپ کو رشوت کے طور پر پیش کر دیا تو تھانے دار انصاف ہونے نہیں دے گا، اور اگر شہناز نے تھانے دار کو مایوس کیا تو اس کے بھائیوں کو اس سے کہیں زیادہ سزا ہو جائے گی جو اس جرم کی لکھی ہوئی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں وہاں جانا چاہتا ہوں صاحب بہادر، میں نے کہا۔ آپ مجھے چھٹی دیں، وہاں شہناز کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے کہ شہناز نے حکومت برطانیہ کے لیے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم اس کی مدد کریں گے، انسپکٹر ولکاکس نے کہا اور سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا، تم آج ہی 10 دن کی چھٹی پر چلے جاؤ، علاقہ تھانے دار سے ملو اور دیکھو کہ کیس کی صحیح پوزیشن کیا ہے۔ سکندر، میں ایک بات صاف طور پر کہہ دیتا ہوں کہ شہناز کے بھائیوں نے کسی کو اگر قتل کر دیا ہے تو ان کی کوئی مدد نہیں ہو سکے گی۔ اگر یہ کیس لڑائی جھگڑے کا ہے اور شہناز کے بھائیوں کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے تو متعلقہ تھانے دار کو بتانا۔ تم اسپیشل برانچ کے سب انسپکٹر ہو اور یہ کیس اور اس کی تفتیش دیکھنے کے لیے آئے ہو۔ اسے یہ بھی بتانا کہ شہناز تاج برطانیہ کی طرف سے انعام یافتہ ہے۔ اگر اس کے بھائیوں کا جرم معمولی ہے تو شہناز کی خدمات کے پیش نظر انہیں بذریعہ راضی نامہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ بھی خیال رکھنا سکندر، قانونی کارروائیوں میں دخل اندازی نہ کرنا۔ مجھے صرف چھٹی کی اور کسی انگریز افسر کی اجازت کی ضرورت تھی کہ میں اس کیس کو دیکھ سکوں۔ اس سے آگے جو کچھ کرنا تھا وہ میں نے خود ہی کرنا تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے چھٹی کے کاغذات تیار کرائے اور سلطان کو بتا کر شام کی گاڑی سے روانہ ہو گیا۔ بڑے لمبے سفر کے بعد میں جب شہناز کے گھر میں داخل ہوا تو وہ برآمدے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ قریب ہی چارپائی پر اس کا باپ حسب معمول لیٹا ہوا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مر چکا ہو۔ شہناز نے مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، جیسے اسے توقع نہیں تھی کہ میں آؤں گا۔ وہ اٹھی اور میرے گلے لگ گئی تو وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں اسے بار بار کہتا کہ پہلے یہ بتاؤ ہوا کیا ہے، لیکن اس کے بازوؤں کا گھیرا میرے گرد اس طرح تنگ ہوتا جا رہا تھا جیسے ماں کو بچھڑا ہوا بچہ خلاف توقع مل گیا ہو۔ جب اس کا رکا ہوا غبار آنسوؤں کے راستے نکل گیا تو وہ میرے لیے کھانا تیار کرنے باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں وہیں اس کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے کھانا تیار کرتے کرتے جو واقعہ سنایا وہ اس طرح تھا۔ وہ ہمارے شہر کا ہی آدمی تھا، میں اسے جانتا تھا۔ ایک تو اس کی شہر میں خاصی جائیداد تھی اور شہر سے تھوڑی ہی دور اس کی بڑی زرخیز زمینیں تھیں۔ اچھا خاصا مالدار آدمی تھا۔ ویسے تو تیز ترار اور چلتا پرزا قسم کا آدمی تھا، لیکن اس پر بدماشی کا شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے 2 بیٹے جوان تھے۔ بڑا بیٹا میری ہم عمر، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس آدمی کی عمر کیا ہوگی۔ اس کی بیوی کچھ عرصہ پہلے مر گئی تھی۔ شہناز تو پہلے بھی اسی شہر کی رہنے والی تھی، لیکن اس آدمی کو جس کا نام ملک سرفراز خان تھا جیسے شہناز کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ اب اس عمر میں وہ اچانک شہناز کے پیچھے پڑ گیا تو شہناز کی ماں کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ شہناز کی ماں انسان نہیں، اندر باہر سے شیطان تھی۔ وہ تو پھوڑے پھنسیوں کی ماری ہوئی بستر پر لاش کی طرح پڑی رہتی تھی، لیکن اس کا دماغ شیطانیت سے باز نہیں آتا تھا۔ اس حالت میں بھی اس نے اس مالدار آدمی کو پھانس لیا۔ شہناز نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں نے ملک سرفراز کو کسی اور بہانے گھر بلایا تھا۔ ماں نے شہناز کو خاص طور پر کہا تھا کہ وہ ملک سرفراز کی خاطر تواضع کرے کیونکہ یہ بہت مدد کرتا تھا۔ شہناز نے خاطر تواضع اس طرح کی کہ اس کے پاس بیٹھ کر گپ شپ بھی لگاتی رہی۔ اسے الگ کمرے میں بٹھایا۔ وہ اس لیے اس کے پاس بیٹھی تھی کہ اس کے باپ کو تو مہمانوں میں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہی نہ تھا اور ماں معذور پڑی تھی۔
صاف ظاہر ہے کہ ماں نے ملک سرفراز کے ساتھ بیٹی کا سودا چکا لیا تھا۔ شہناز کو معلوم نہیں تھا۔ ملک سرفراز تقریباً ہر روز شہناز کے گھر آنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی یہ تماشا ہوا کہ ملک سرفراز چلا جاتا تو اس کا بڑا بیٹا جو شادی شدہ تھا وہ آ جاتا اور شہناز کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا۔ تھوڑے دنوں بعد باپ اور بیٹے کا سلوک ایک جیسا ہو گیا۔ دونوں شہناز کو الگ کمرے میں بٹھاتے اور ہنسی مذاق میں چھیڑ چھاڑ کرتے۔ شہناز بچی تو نہیں تھی، اس نے صرف دنیا نہیں دیکھی تھی بلکہ پولیس اور مجرموں کی دنیا بھی دیکھ لی تھی۔ وہ دونوں کی نیت بھانپ گئی۔ اس نے کمال یہ کیا کہ انہیں دھتکارا نہیں، لیکن اپنے آپ کو ان سے 2 ہاتھ دور رکھا۔ ایک روز یوں ہوا کہ ملک سرفراز آیا، تھوڑی دیر شہناز کی ماں کے پاس بیٹھا۔ اس نے ناک پر رومال رکھے رکھا کیونکہ اس کمرے میں بدبو بہت ہوتی تھی۔ پھر وہ شہناز کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ شہناز الگ ہو کر بیٹھا کرتی تھی، لیکن اس روز ملک سرفراز نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور پلنگ پر بیٹھ گیا۔ شہناز اس سے ذرا دور کرسی پر بیٹھی تو ملک فراز نے اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے۔ شہناز نے انکار کر دیا۔ تم ابھی نہیں سمجھی شہناز، ملک سرفراز نے اسے کہا، میں یہاں صرف تمہارے لیے آتا ہوں۔ تم نے میرا چین اور سکون تباہ کر دیا ہے، لیکن میں آپ کو اپنا باپ سمجھتی ہوں اور میں تمہیں اپنی بیوی سمجھتا ہوں۔ ملک سرفراز نے کہا، صرف نکاح پڑھنا رہ گیا ہے، کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ شہناز نے پوچھا۔ حکم نہیں لڑکی، ملک سرفراز نے کہا، یہ سودا ہے، میں رقم دے چکا ہوں، یوں سمجھو کہ میں نے حق مہر ادا کر دیا ہے، پھر آپ اسی کو بیوی بنائیں جسے آپ نے حق مہر ادا کیا ہے۔ شہناز نے کہا، پاگل نہ بنو شہناز، ملک سرفراز نے ہنستے ہوئے بڑے پیار سے کہا اور اٹھ کر شہناز کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانے لگا اور بولا، پلنگ پر آ جاؤ ذرا۔ شہناز اٹھ کھڑی ہوئی اور پلنگ کی طرف جانے کی بجائے اس نے دروازہ کھول دیا۔ ملک سرفراز نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ شہناز نے اسے جو دھکا دیا وہ ملک سرفراز کا بوڑھا جسم سہ نہ سکا، وہ کرسی کے ساتھ جا ٹکرایا۔ کرسی گری تو وہ اس پر گرا، اٹھا تو پھر شہناز پر لپکا، لیکن شہناز باہر نکل گئی تھی۔ شہناز، ملک سرفراز نے چیلنج کے انداز میں کہا، میں تمہیں بیوی بنا کر ہی لے جاؤں گا، دیکھوں گا تم کس طرح انکار کی جرت کرتی ہو۔ کیا تم اپنے آپ کو شریف عورت سمجھتی ہو؟ میرے سامنے پاک باز بننے کی کوشش کرتی ہو؟ ملک صاحب، شہناز نے بڑے تحمل سے کہا، گھر جا کر اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ بات کر لیں، پھر مجھے بتائیں کہ میں آپ کی بیوی بنوں گی یا آپ کے بیٹے کی۔ وہ بھی اسی توقع پر میرے پاس آتا ہے، آپ چلے جائیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آ جائے گا۔ کیا بکواس کرتی ہو؟ ملک سرفراز گرج کر بولا، اپنے بیٹے سے جا کر پوچھنا۔ شہناز نے کہا، وہ نہ مانے تو اسے میرے سامنے لے آنا۔ شہناز کی ماں اندر لیٹی لیٹی شہناز کو کوس رہی تھی۔ ماں کے ہاتھ سے بڑی موٹی اسامی نکلی جا رہی تھی۔ شہناز کا باپ کچھ سمجھے بغیر شہناز کو چپ کرا رہا تھا۔ میں تجھے اغوا کرا دوں گا، بدماش لڑکی، ملک سرفراز نے دھمکی دی اور چلا گیا۔ ملک سرفراز کے جانے کے تقریباً گھنٹے بعد اس کا بڑا بیٹا آ گیا اور شہناز کو الگ کمرے میں لے گیا۔ تم نے مجھے اور میرے باپ کو آپس میں لڑا دیا ہے، اس نے شہناز کو بڑے روب اور غصے سے کہا۔ تم نے اپنی ماں جیسی حرکت کی ہے، میرے باپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ وہ بھی اسی نیت سے یہاں آتا ہے جس نیت سے تم آتے ہو، شہناز نے کہا۔ کیا اس گھر کو تم نے کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ لیا ہے کہ دندناتے چلے آتے ہو؟ طوائف نہیں ہو تو اور کیا ہو تم؟ ملک سرفراز کے بیٹے نے کہا۔ تمہارا باپ اس عمر میں میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، شہناز نے کہا۔ اسے کہو کہ طوائف کے ساتھ شادی نہ کرے۔ کیا تم میرے باپ کو اتنا ذلیل آدمی سمجھتی ہو کہ وہ تم جیسی عورت کے ساتھ شادی کرے گا جو طوائفوں سے بھی بدتر ہے؟ ملک سرفراز کے بیٹے اور شہناز کے درمیان ترش کلامی ہوئی۔ پھر دونوں کے منہ میں جو آیا انہوں نے ایک دوسرے کو کہا۔ ملک سرفراز کا بیٹا بھی شہناز کو دھمکی دے کر چلا گیا۔ شہناز کے دونوں بھائی رات کو گھر آئے۔ معمول کے مطابق ان کے گھر آنے کا وقت یہی تھا۔
شہناز جلی بیٹھی تھی، وہ اپنی ماں کی بہت بے عزتی کر چکی تھی۔ بھائی آئے تو شہناز دونوں کو دوسرے کمرے میں لے گئی۔ میں تمہیں زہر لا دوں گی، شہناز نے بھائیوں سے کہا۔ یہ زہر خود کھا لو یا مجھے کھلا دو۔ دونوں بھائیوں نے شہناز کی پوری بات نہ سنی اور اسے ٹالنے لگے۔